بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 7498۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ اس حدیث میں صاف طور پر اللہ کا کلام نقل ہوا ہے۔ اللہ پاک آج کے معتزلیوں اور منکروں کو ان احادیث پر غور کرنے کی ہدایت بخشے۔ حدیث نمبر 7499۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھنے اٹھتے تو کہتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے، تو سچ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے، سارے انبیاء سچے ہیں اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ہی جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کرتا اور تجھی سے اپنا فیصلہ چاہتا ہوں، پس تو میری مغفرت کر دے، اگلے پچھلے تمام گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ دعائے مبارکہ میں قولک الحق سے ترجمہ باب نکلا کہ یا اللہ تیرا کلام کرنا حق ہے۔ اس سے ہی ان لوگوں کی تردید ہوئی جو اللہ کے کلام میں حروف اور آواز کے منکر ہیں۔ حدیث نمبر 7500۔ عروہ بن زبیر سعید بن زہری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ کے بارے میں جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ نے اس سے انہیں بری قرار دیا تھا، ان سب نے بیان کیا اور ہر ایک نے مجھ سے عائشہ کی بیان کی ہوئی بات کا ایک حصہ ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ میری پاکی بیان کرنے کے لیے وہی اتارے گا جس کی تلاوت ہوگی۔ میرے دل میں میرا درجہ اس سے بہت کم تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن مجید میں وہی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی۔ البتہ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ میری برات کر دے گا، لیکن اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان الذین جاؤوا بالافک، 10 آیتوں تک۔ 10 آیتیں جو سورہ نور میں ہیں، مقصد اللہ کا کلام ثابت کرنا ہے جو بخوبی ظاہر ہے۔ آیات مذکورہ حضرت عائشہ کی برات سے متعلق نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ابوبکر کی صاحبزادی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن کے مناقب بہت ہیں۔ حدیث نمبر 7501۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے، جب اسے کر لے پھر اسے اس کے برابر لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھو۔
اس سے بھی اللہ کا کلام کرنا ثابت ہوا کہ وہ قرآن کے علاوہ بھی کلام نازل کرتا ہے، جیسا کہ ان جملہ احادیث میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 7502، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جا۔ اس نے کہا کہ یہ قطع رحم سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے، یعنی رشتہ توڑنے کے سلسلے میں۔ اللہ نے فرمایا، تم اس پر راضی نہیں کہ میں ناطہ جوڑنے والے سے اپنے رحم کا ناطہ جوڑوں اور ناطہ کاٹنے والے سے جدا ہو جاؤں؟ اس نے کہا کہ ضرور اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہی تیرا مقام ہے۔ پھر ابو ہریرہ نے سورہ محمد کی یہ آیت پڑھی، ممکن ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور رشتے کاٹو، رشتے ملاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک واضح کلام نقل ہوا، یہ باب سے مطابقت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے ناطہ سے فصیح بلیغ زبان میں یہ گفتگو کی۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ناطہ سے کلام فرمایا۔ آیت میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اکثر لوگ دنیاوی اقتدار و دولت ملنے پر فساد و رشتہ کاٹنے لگتے ہیں اور رشتوں کو جوڑتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 7503، زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض بندے صبح کافر ہو کر کرتے ہیں اور بعض بندے صبح مومن ہو کر کرتے ہیں۔ کلام الہی کے لیے واضح ترین یہ دلیل ہے۔ دوسری حدیث میں تفصیل ہے کہ بارش ہونے پر جو لوگ بارش کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں، اور جو ستاروں کی تاثیر سے بارش کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 7504، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ ایک فرمان الہی جو ہر مسلمان کے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے آخر وقت میں یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 7505، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ یہ فرمان الہی بھی اس قابل ہے کہ ہر مومن بندہ ہر وقت اسے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارے اور اللہ کے ساتھ ہر وقت نیک گمان رکھے، برائی کا ہرگز گمان نہ کرے، جنت ملنے پر بھی پورا یقین رکھے، اللہ اپنی رحمت سے اس کے ساتھ وہی کرے گا جو اس کا گمان ہے۔ حدیث بھی کلام الہی ہے، یہ اس حقیقت کی روشن دلیل ہے۔ حدیث نمبر 7506، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے جس نے کوئی نیک کام کبھی نہیں کیا تھا، یہ بنی اسرائیل کا تھا، وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا ڈالیں اور اس کی آدھی راکھ خشکی میں اور آدھی دریا میں بکھیر دیں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو ایسا عذاب مجھے دے گا جو دنیا کے کسی شخص کو بھی وہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس نے تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اس نے خشکی کو حکم دیا،
اور اس نے بھی اپنی تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا اے رب تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور معاف کر دیا، کیونکہ وہ شخص گنہگار تھا پر موحد تھا، توحید پرست تھا۔ اہل توحید کے لیے مغفرت کی بڑی امید ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ شرک سے ہمیشہ بچتا رہے اور توحید پر قائم رہے۔ اگر شرک پر مرا تو مغفرت کی امید بالکل نہیں ہے۔ قبروں کو پوجنا، تازیوں اور جھنڈوں کے آگے سر جھکانا، مزارات کا طواف کرنا، کسی خواجہ و قطب کی نظر و نیاز کرنا، یہ سارے شرکی افعال ہیں۔ اللہ ان سب سے بچائے، آمین۔ اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو عقل دے، فہم دے، سمجھ دے۔ حدیث نمبر 7507 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایک بندے نے بہت گناہ کیا اور کہا اے میرے رب میں تیرا ہی گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا اے میرے رب میں نے گناہ پھر کر لیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ 3 مرتبہ یہی بات کہی، پس اب جو چاہے عمل کرے۔ متفق علیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حق ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کا کلام ایک گنہگار کے متعلق مذکور ہے، اور یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بلکہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ کلام کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں، آپ نے یہ کلام الہی نقل فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق نہیں ہے۔ اس حدیث سے استغفار کی بھی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، بشرطے کہ گناہوں سے تائب ہوتا جائے اور استغفار کرتا رہے تو اس کو ضرر نہ ہوگا اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ استغفار کی 3 شرطیں ہیں: گناہ سے الگ ہو جانا، نادم ہونا، آگے کے لیے یہ نیت کرنا کہ اب نہ کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر استغفار کرے۔ دوسری حدیث میں ہے اگر ایک دن میں 70 بار وہی گناہ کرے لیکن استغفار کرتا رہے تو اس نے اصرار نہیں کیا۔ اصرار کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر نادم نہ ہو، اس کے پھر کرنے کی نیت رکھے، صرف زبان سے استغفار کرتا رہے کہ یہ استغفار خود استغفار کے قابل ہے۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک فاغفر لنا یا خیر الغافرین، آمین۔ حدیث نمبر 7508 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا۔ اس کے متعلق آپ نے ایک کلمہ فرمایا۔ اللہ نے اسے مال و اولاد سب کچھ دیا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا
کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ انہوں نے کہا کہ بہترین باپ تھے۔ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ کے ہاں کوئی نیکی نہیں بھیجی ہے، اور اگر کہیں اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو سخت عذاب کرے گا، تو دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو اسے خوب پیس لینا، اور جس دن تیز آندھی آئے اس میں راکھ اڑا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے پختہ وعدہ لیا، اور اللہ کی قسم ان لڑکوں نے ایسا ہی کیا، جلا کر راکھ کر ڈالا۔ پھر انہوں نے اس کی راکھ کو تیز ہوا کے دن اڑا دیا۔ پھر اللہ نے کن کا لفظ فرمایا کہ ہو جا، تو فوراً ایک مرد بن گیا جو کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تجھے کس بات نے اس پر آمادہ کیا کہ تو نے یہ کام کرایا؟ اس نے کہا کہ تیرے خوف نے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پر رحم فرمایا۔ پھر میں نے یہ بات ابو عثمان نہدی سے بیان کی تو انہوں نے کہا، میں نے اسے سلمان فارسی سے سنا۔ البتہ انہوں نے یہ لفظ زیادہ بیان کیا ہے، اذرونی فی البحر، میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا، یا کچھ ایسا ہی بیان کیا۔ اللہ نے اس گنہگار بندے کو فرمایا کہ اے بندے، تو نے یہ حرکت کیوں کرائی؟ اسی سے باب کا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کا کلام کرنا برحق ہے۔ جو لوگ کلام الہی سے انکار کرتے ہیں وہ صریح آیات و احادیث نبویہ کے منکر ہیں، ہداہم اللہ۔ باب کلام الرب یوم القیامت مع الانبیاء وغیرہم، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن انبیاء اور دوسرے لوگوں سے کلام کرنا برحق ہے۔ حدیث نمبر 7509، انس بن مالک انصاری روایت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا، قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے رب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں پھر عرض کروں گا، اے رب، جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو۔ انس نے کہا کہ گویا میں اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں جن سے آپ اشارہ کر رہے تھے، اور روز محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت نبی کریم اور دیگر بندوں سے کلام کرے گا۔ اس میں جہمیہ اور معتزلہ کا شدید رد ہے جو اللہ کے کلام کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7510، سعید بن ہلال عنزی روایت کہتے ہیں کہ بصرہ کے کچھ لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے، پھر ہم انس بن مالک کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ثابت کو بھی لے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت کی حدیث پوچھیں۔ حضرت انس اپنے محل میں تھے اور جب ہم پہنچے تو چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اجازت چاہی اور ہمیں اجازت مل گئی۔ اس وقت وہ اپنے بستر پر بیٹھے تھے۔ ہم نے ثابت سے کہا کہ حدیث شفاعت سے پہلے ان سے اور کچھ نہ پوچھنا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ آپ کے بھائی بصرہ سے آئے ہیں اور آپ سے شفاعت کی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے، پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے،
کہ ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے شرف ہم کلام پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم محمد کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا اور اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا، اے رب میری امت، کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی سنی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے رب میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو۔ پھر میں چلا جاؤں گا اور نکال لوں گا۔ پھر جب ہم انس کے پاس سے نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں حسن بصری کے پاس بھی چلنا چاہیے، وہ اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں تھے اور ان سے وہ حدیث بیان کرنی چاہیے جو انس نے ہم سے بیان کی ہے۔ چنانچہ ہم ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم نے ان سے کہا، اے ابو سعید ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک کے یہاں سے آئے ہیں، اور انہوں نے ہم سے جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی اس جیسی حدیث ہم نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا بیان کرو، ہم نے ان سے حدیث بیان کی۔ جب اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے کہا اور بیان کرو، ہم نے کہا اس سے زیادہ انہوں نے نہیں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ انس جب صحت مند تھے 20 سال اب سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ باقی بھول گئے یا اس لیے بیان کرنا ناپسند کیا کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ ہم نے کہا، ابو سعید پھر آپ ہم سے وہ حدیث بیان کیجئے۔ آپ اس پر ہنس دیے اور فرمایا، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں نے اس کا ذکر ہی اس لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کیا چاہتا ہوں۔ انس نے مجھ سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح تم نے بیان کی، اور اس میں یہ الفاظ بڑھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، اس میں سے انہیں بھی نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے
متفق علیہ۔ اس حدیث کے دوسرے طرق میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کے دل میں ایک جو برابر بھی یا رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو تم دوزخ سے نکال لو۔ اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوتا ہے، اسی سے شفاعت کا اذن ثابت ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر سجدہ میں ایک نامعلوم مدت تک رہنے کے بعد حاصل ہوگا۔ آپ اپنی امت کا اس درجہ خیال فرمائیں گے کہ جب تک ایک گنہگار موحد مسلمان بھی دوزخ میں باقی رہے گا آپ برابر شفاعت کے لیے اجازت مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مومن مسلمان کو اور ہم سب قارئین صحیح بخاری کو اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ نیز یہ بھی روشن طور پر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رسول کریم سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی ہر سفارش قبول کرے گا اور آپ کی سفارش سے دوزخ سے ہر اس موحد مسلمان کو بھی نجات دے دے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ یا اس سے بھی کم تر ایمان ہوگا۔ حدیث نمبر 7511 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے بعد میں داخل ہونے والا اور دوزخ سے سب سے بعد میں نکلنے والا وہ شخص ہوگا جو گھسٹ کر نکلے گا، اس سے اس کا رب کہے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا اے میرے رب جنت تو بالکل بھری ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس سے یہ کہے گا اور ہر مرتبہ یہ بندہ جواب دے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا تیرے لیے دنیا کے 10 گنا ہے۔ باب کا مطلب حدیث کے آخری مضمون سے نکلا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خود کلام کرے گا اور اسے 10 گنی نعمہائے جنت کی بشارت دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حذلی ہیں، دار ارقم میں اسلام قبول کیا، سفر و حضر میں نہایت ہی خلوص کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت کی، 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سن 32 ہجری میں بقیع غرقد میں دفن کیے گئے۔ حدیث نمبر 7512 عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اس طرح بات کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا، اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کوئی چیز نہ دیکھے گا۔ پس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعہ ہو سکے۔ آمش نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے روایت کیا، ان سے خیثمہ نے اسی طرح، اور اس میں یہ لفظ زیادہ کیے جہنم سے بچو خواہ ایک اچھی بات ہی کے ذریعہ ہو۔ حدیث حاضہ میں صاف طور پر بندے سے اللہ کا کلام کرنا ثابت ہے جو براہ راست بغیر کسی واسطہ کے خود ہوگا۔ توحید کے بعد وہ جو اعمال کام آئیں گے ان میں فی سبیل اللہ کسی غریب، مسکین، یتیم، بیوہ کی مدد کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ خود وہ مدد خواہ کتنی ہی حقیر ہو، اگر اس میں خلوص ہے تو اللہ اسے بہت بڑھا دے گا۔ ادنا سے ادنا مد کھجور کا آدھا حصہ بھی ہے۔ اللہ توفیق بخشے اور قبول کرے۔ حضرت عدی بن حاتم سن 67 ہجری میں باعمر 110 سال کوفہ میں فوت ہوئے۔ بڑے خاندانی بزرگ تھے، بہت بڑے سخی حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ شعبان سن 7 میں مسلمان ہوئے۔ بعض مورخین نے ان کی عمر 180 برس لکھی ہے۔ حدیث نمبر 7513 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں
کہ یہودیوں کا ایک عالم خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور کہا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور پھر اسے ہلائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے اس کی بات کی تصدیق اور تعجب کرتے ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے اللہ کی شان کے مطابق قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ اس حدیث میں بھی اللہ پاک کا کلام کرنا مذکور ہے، باب سے یہی مطابقت ہے۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل کتاب کی سچی باتوں کی تصدیق کرنا معیوب بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی اس بات پر آئی کہ ایک یہودی اللہ کی شان کس طور پر بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہود وہ قوم ہے جس نے اللہ پاک کی قدر و منزلت کو کما حقہ نہیں سمجھا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خواہ مخواہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، حالانکہ اللہ پاک ایسے رشتوں ناتوں سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ حدیث نمبر 7514، صفوان بن محرز روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر سے پوچھا، سرگوشی کے بارے میں آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اس پر ڈالے گا اور کہے گا تو نے یہ عمل کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں۔ اللہ کہے گا تو نے یہ عمل کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ وہ اس کا اقرار کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس سند کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ صفوان سے قتادہ کے سماع کی تصریح ہو جائے اور انقطاع کا احتمال دفع ہو جائے۔ حدیث کی باب سے مطابقت یہ ہے کہ اللہ کا بندے سے سرگوشی کرنا مذکور ہے۔ حدیث اور باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ اس کے بعد اب کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کا کلام ایک قدیم نفسی صفت ہے، نہ اس میں آواز ہے نہ حروف ہے؟ فرمائیے یہ قدیم صفت موقع بموقع کیوں کر حادث ہوتی رہتی ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حادث سے ہے جیسے سمع اور بصر وغیرہ ہیں، تو مسبوع اور مبصر ذات الہی کا غیر ہے، اس لیے تعلق حادث ہو سکتا ہے۔ یہاں تو کلام اسی کی صفت ہے، اس کا غیر نہیں ہے۔ اگر اس کے کلام میں آواز اور حروف نہیں ہے تو پھر پیغمبروں نے اس کا کلام کیوں کر سنا؟ اور متواتر احادیث میں جو آیا ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں سے بھی کلام کیا اور خصوصاً مومنوں سے آخرت میں کلام کرے گا، تو یہ کلام جب اس میں آواز اور حروف نہیں ہے کیوں کر سمجھ میں آیا اور آ سکتا ہے؟ افسوس ہے کہ یہ متکلمین لوگ اتنا علم پڑھ کر پھر اس مسئلہ میں بیوقوفی کی چالیں چلیں اور معلوم نہیں کیا کیا تعویلات کرتے ہیں۔ اس قسم کی تعویلیں در حقیقت صفت کلام کا انکار کرنا ہے۔ پھر سرے سے یوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا، جیسے جعد بن درہم مردود تھا۔ آج کل بھی اکثر نیچری مغرب زدہ نام نہاد مسلمان ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ہداہم اللہ الی صراط مستقیم۔ باب قول اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، سورہ نساء آیت نمبر 164۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نہ تھا حقیقت میں، بلکہ کسی فرشتے یا درخت میں اللہ نے بات کرنے کی قوت پیدا کر دی تھی۔ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کی فضیلت ہی کیا ہوئی؟ اس آیت میں لفظ کلم اللہ کے بعد پھر تکلیمہ فرما کر اس کی تاکید کی، یعنی خود اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے بلا توسط غیر باتیں کیں، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور ان کو دوسرے پیغمبر پر اسی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ کلام خود اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پر سے کیا۔ ہمارے رسول سے اللہ پاک نے عرش پر بلا کر براہ راست کلام فرمایا۔ سچ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حدیث نمبر 7515۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ نے بحث کی۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ آدم ہیں جنہوں نے اپنی نسل کو جنت سے نکالا۔ آدم نے کہا آپ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پیغام اور کلام کے لیے منتخب کیا، اور پھر بھی آپ مجھے ایک ایسی بات کے لیے ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دی تھی۔ چنانچہ آدم موسیٰ پر غالب آئے۔ اس حدیث میں حضرت موسیٰ کے لیے کلام کا صاف اثبات ہے، پس اس کی تعویل کرنے والے سراسر غلطی پر ہیں۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ بلا توسط غیر جس سے چاہے کلام کر سکے، جیسا کہ حضرت موسیٰ سے کیا؟ یہ جہمیہ اور معتزلہ کے خیال فاسد کی صریح تردید ہے۔ حدیث نمبر 7516۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ہماری شفاعت کرتا تاکہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پاتے۔ چنانچہ وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ آدم ہیں، انسانوں کے پردادا۔ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے، پس آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں۔ آپ جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور آپ اپنی غلطی انہیں یاد دلائیں گے جو آپ سے سرزد ہوئی تھی۔ یہ حدیث مختصر ہے اور اس میں دوسرے طریق کی طرف اشارہ ہے، جس میں ذکر ہے کہ اس وقت حضرت آدم کہیں گے کہ تم ایسا کرو کہ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، ان کو تورات عنایت فرمائی، اور اوپر بھی ذکر گزرا ہے کہ یوں کہا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کو اللہ نے تورات دی اور ان سے کلام کیا۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7517۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج کے لیے لے جایا گیا کہ وحی آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے۔ آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے، جب کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں، لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی
بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ یہاں جبریل نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تک سینہ چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دھویا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، جبریل۔ انہوں نے پوچھا، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد ہیں۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ آسمان والوں نے کہا، خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے۔ آسمان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک وہ انہیں بتا نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر آدم کو پایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔